واٹسپ شروع میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، کل آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ڈونلڈ بلوم صاحب سے جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں. اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا سر؟ دیکھیں جی، جو بھی امریکہ ہے اور دیگر ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو امبیسڈر ہیں یہاں، وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک نقطہ نظر سمجھنا چاہتے ہیں، بات ہونی ہوتی ہے. تو اسی تناظر میں ہی امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، باقی ممالک سے بھی ہوتا رہتا ہے. فواز صاحب، یہ درست ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی جماعت کے طور پر جو کل تک اقتدار میں تھی، تمام ممالک کے ساتھ رابطہ انٹریکشن ضروری ہے. یہ ملاقات کی دعوت آپ کو امریکی سفارت خانے کی طرف سے ملی یا آپ ملے؟ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمیج کنٹرول کی ایک کوشش ہے، کیونکہ 6-7 مہینے میں جو آپ کا نیریٹو تھا اس کی وجہ سے تعلقات کچھ سرمایہ کا شکار تھے. نہیں، ہمارا نیریٹو میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہمارا نیریٹو اب بھی یہی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ برابری پہ تعلقات چاہتے ہیں. جی، جیسے امریکہ کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، ویسے ہی ان کے تعلقات ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سلیبری ریلیشن شپ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ ہم آج ہمارا انٹرسٹ یہ ہے تو اب آپ ادھر ہو جائیں، ادھر ہو تو ادھر ہو جائیں. باقی جو ہے ظاہر ہے جیسے باقی ملکوں سے تعلقات ہیں ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ویسے کا. صحیح. تو یہ دعوت آپ کو ملی یا آپ ملنے گئے؟ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اچھا، یہ کمانڈ کی تبدیلی ہو گئی. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے، حکومت چلی گئی، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کو لیول پلین فیلڈ ملے گی جو ماضی میں آپ کو ملتی نظر نہیں آ رہی تھی؟ فرق تو پڑے گا میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی جو پچھلی لیڈرشپ کی پالیسیز ہیں جی، ان سے ایک جو ہے وہ تلخیاں تو پیدا ہوئی ہیں، اور پاکستان کی عوام کے اندر بھی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑا لیڈر ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پارٹیزن اپروچ لیں گے تو اس سے ظاہر ایک نقصان ہوتا ہے. اور امید یہی ہے کہ نئی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے جو یہ اپروچ ہے اس کو بدلے گی اور ہم ایک مثبت. دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ سے یہی ہوتا ہے کہ وہ امپارشل ہوں، پارٹیز میں جو ہے وہ نہ کریں. ایک اس کے علاوہ اور آپ ظاہر ان سے کیا توقع ہوگی؟ یہ توقع تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی آپ کے ساتھ مل کے حکومت الٹا دیں یا آپ کے ساتھ مل کے وہ ایک سیاسی وہ ہاپ ڈاپنگ کریں. یہی توقع ہے ان سے کہ وہ اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ ادا کریں اور ایک پارٹی کا ساتھ نہ. صحیح ہے. اچھا فواد صاحب، آج عمران خان صاحب نے ٹویٹر پہ مبارکباد دی جنرل ساحر شمشاد صاحب کو بھی اور جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی. یہ مبارکباد صرف ٹویٹر کی حد تک ہی تھی یا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ بھی ہوا، کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے عمران خان صاحب کا ان شخصیات سے؟ نہیں جی، کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ابھی جو ہے وہ بالواسطہ رابطے جو ہیں وہ تو ظاہر رہتے ہی، لیکن یہ ہے کہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں. صحیح ہے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب الوداعی ملاقات خان صاحب سے کرنا چاہتے تھے. کوئی ایسی بات تھی یا نہیں، بس ایسے افواہیں ہیں؟ دیکھیں، باجوہ صاحب کے ساتھ ہمارا اچھا وقت بھی گزرا ہے، تلخیاں بھی ہوئی ہیں جی. تو آخر میں ظاہر ہے کہ جیسے حالات بنے ملاقات کیا ہونی تھی، ملاقات جو ہے وہ تو نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہرحال آپ وہ چلے گئے ہیں تو اب کیا کامنٹ کریں. جی فواد صاحب، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا، اب اس پہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور بالخصوص پنجاب میں کیا مونس الہی کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے مونس الہی صاحب کی واپسی بھی امپورٹنٹ ہے، وہ آج آ جائیں گے اور کل ان کی ملاقات ہو جائے گی، اور باقی تاخیر کوئی نہیں ہے، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں. پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب اس کے اوپر لیگل جو فارمولیشن ہیں، لیگل سٹیپس ہیں وہ لینے ہیں. اس کے لیے پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگز ہیں وہ بلا لی گئی ہیں، اور اکارڈنگلی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جو ہے ہفتے کو انشاءاللہ اس کے اوپر جو کچھ فیصلے ہیں وہ ہم کر لیں. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کل یا آج عمران خان صاحب سے ملیں گے. ابھی تک میرے خیال کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی. یہ اس میں کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ خان صاحب کی زیادہ مصروفیات ہیں یا پرویز الہی صاحب کی مصروفیات زیادہ ہیں؟ ایکچولی وہ چاہ رہے تھے ہم کہ مونس صاحب بھی آ جائیں اور میٹنگ میں مونس صاحب بھی ہوں، تو وہ آج رات کو پہنچ رہے ہیں، وہ ملک سے باہر ہے، تو اب جو ہی وہ پہنچیں گے تو ملاقات ہوگی.
یہ کوشش یہ ہو رہی ہے، مسلم لیگ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے کچھ ارکان اسمبلی کو، پارلیمانی پارٹی کے لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے. ایسی کوئی آپ کے پاس بھی اطلاع ہے؟ کوئی لوگ ہیں کچھ جو تحفظات رکھتے ہوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 4-5 مہینے کے لیے کوئی بھی شخص اپنا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو نہیں ضرورت اس کو کہ وہ اس قسم کی کوئی پارٹی سے روگردانی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو نیشنل الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہم سے چاہیے کہ وہ اعلان کرے الیکشنز کو اور ہمارے سے فریم ورک کے اوپر بات کرے. اب یہ جو باقی معاملات ہیں کہ ہمارے لوگ تو سارے کھڑے ہیں مشکل ترین حالات میں. جو 6-7 مہینے میں جو کچھ ہوا، ان لوگوں کو بلا کے کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا کیا دھمکیاں نہیں دی گئی، اس کے باوجود یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایک شیشہ پلائی دیوار کی جگہ کھڑے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنے مشکل حالات اتنے نہیں ہیں جتنے اب 6-7 مہینے لوگوں نے گزارے ہیں. اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہلے گا نہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں، ہمیں بڑا سمپل ہے. آج ہم پنجاب میں الیکشن کراتے ہیں، 2/3 میجورٹی سے یہ الیکشن تحریک انصاف جیتے گی، اور جب ہم الیکشن جیتیں گے تو ان کو نون لیگ کو تو اگلے کینڈیڈیٹ نہیں ملنے نیشنل اسمبلی میں کھڑا کرنے کے لیے. تو یہ تو انہوں نے ایک بڑی غلطی کی ہے اب تک الیکشن نہ. اچھا فواد صاحب، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسمبلی تحلیل بھی کر دیتے ہیں، قانونی آئینی طور پہ یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ اپوزیشن اس کو لے کر جائے گی، تو ایک طول ملے گا. جلد انتخابات کا جو آپ کا مطالبہ ہے اس کو طول ملے گا، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوں گی. لانگ مارچ سے آپ جلد انتخابات نہیں لے سکے، تو یہ جو اب آپ کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، آپ اس پہ یقین ہے کہ اس سے جلد انتخابات اور پورے جنرل انتخابات ہو جائیں گے؟ اس میں جیسے 64% سیٹیں خالی ہو جائیں گی اور اصولی طور کے اوپر تو نیشنل الیکشن ہونے چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کراتے نیشنل الیکشن تو نہ کرائیں. ہم اپنے دونوں صوبوں میں تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے، نہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو روک سکے، نہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے اس کو روک سکے. تو 90 دنوں میں پھر کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن ہو جائیں گے، اور جہاں ضمنی الیکشن ہونے ہیں وہ 60 دنوں میں ہونے ہیں، بلوچستان میں اور سندھ میں. تو بہرحال وہ باقی تو ان کی اپنی مرضی ہے. ہم تو اپنے دونوں صوبوں میں الیکشن، جنرل الیکشن کروا دیں گے تاکہ ایک مستحکم حکومتیں ان صوبوں میں آ سکیں. ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، کوئی نظام نہیں چل رہا. اکانومی کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے. آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں. تو پاکستان کو اسٹیبلٹی دینا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. فواز صاحب، یہ اسٹیبلٹی کی جو آپ نے بات کی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اس کی آپ کی تحریک کی وجہ سے یا جو صورتحال آپ نے پیدا کی، ایک تو وجہ یہ ہے، لیکن کچھ عالمی حالات بھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ خراب چلی آ رہی ہے. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران سے نکالنا آپ کے لیے بھی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا جتنا موجودہ حکومت کے لیے ہے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلے بات ہے نا، وہ تو یہ کہ اسٹیبلٹی ہو. جو بہت سارے حالات ہیں وہ اگر پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، تو اس کا عالمی حالات سے تو اتنا تعلق نہیں ہے. اس وقت انہوں نے جس طریقے سے انرجی پرائسز، ہم جب جا رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ 35% جو ہے وہ کرے، ہم اس ڈسکاؤنٹ کے اوپر روس سے لیں. وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ لیا نہیں. اب پورے 6 مہینے گزارنے کے بعد اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہم یہ کریں. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان پر نااہلی کی وجہ سے ہیں، اس سے عالمی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی نالائق، نااہل اور ایک سیلف سینٹرڈ حکومت جس کو سوائے اپنے کیس ختم کرانے کے اور کوئی کسی بات پہ توجہ ہی نہیں ہے، ان کی وجہ سے یہ معاملات خراب. اچھا، ایک ایشو اب سامنے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جو کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. ٹی ٹی پی نے پرسوں یہ بیان دیا تھا کہ جی سیز فائر ختم ہو گیا. آپ کے دور میں مذاکرات ہوئے ٹی ٹی پی سے، سیز فائر کا فائدہ جو ہے فیصلہ ہوا، کچھ معاملات سدھرے، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اب یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، تو کہاں فالٹ ہے؟ موجودہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکی، یا ٹی ٹی پی بدنیت سی تھی پہلے دن سے؟ دیکھیں، جب سے یہ 7 مہینے سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، 52% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں ٹیررزم اٹیکس میں.
اور اس سے ایک پاکستان میں جو ہم نے اسٹیبلٹی لائے تھے وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، اور یہ ایک بڑی کنسرننگ بات ہے ہمارے لیے. اور انفارچونیٹلی جو افغانستان کے ساتھ ہم نے اپنا ایک طریقہ کار طے کیا تھا، افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بہتر کیے تھے، اس وقت کے بعد سے اب تک وہاں پہ تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. انہوں نے ہنا ربانی خیر کو کل بھیجا، ہنا ربانی خیر سے ملا یعقوب نے ملاقات سے ہی انکار کر دیا. افغانستان کی جو فیصلہ ساز ہے وہ ان سے انہوں نے ملاقات تک نہیں کی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے اس میں کتنا بڑا ایک فلو ہے، سوائے اس کے کہ یہ جہاز اٹھا کے کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں، اور کوئی ان کا کوئی فورن پالیسی نہیں ہے، کچھ نہیں. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. ایک کوئی ان کو جو ہے اس وقت لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم دوبارہ سر اٹھا. اچھا فواز صاحب یہ بتائیں، کل جو آپ کی ملاقات امریکی سفیر سے ہوئی اس میں یہ ٹی ٹی پی کا اور دہشت گردی کا ایشو بھی زیر بحث آیا، ذرا بتائیں گے، مناسب سمجھیں گے آپ بتانا؟ وہ ظاہر ہے اس کے لیے جو ہماری قیادت ہے ہماری جو کے پی کی، وہ پہلے بھی گئے تھے اور ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی، اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ان کا جو ایشوز ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بڑے کمپلیکس ہے. اور ان کو امریکہ کو کی وجہ سے ہمارے پہلے بڑے پرابلمز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوئے، اور یہ بڑا اہم ہے کہ امریکہ ہمارے نقطہ نظر کو سمجھے، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز ہیں وہ بڑی ایک ہماری جو ہیں وہ ایک پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق بنے. تو کیا انہوں نے یہ گلہ کیا کہ خان صاحب جب ہماری فوج وہاں سے نکلی افغانستان سے تو خان صاحب نے کہا کہ افغان عوام نے غلامی سے آزادی حاصل کی ہے، تو آپ نے یہ بات کیوں کی، کیسے کی؟ ہاں انہوں نے تو دیکھیں ہم نے تو بڑے لوگ وہاں سے ریسکیو کروائے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں ہم نے نیو یارک اسپیشلی جو صحافی تھے جو کام کر رہے تھے ان سب کو بہت بڑا ریسکیو آپریشن تھا جو ہم نے طالبان کی ساتھ مل کے ان پہ ہم نے کروایا، بڑے ویسٹرنرز کو جس میں امریکہ کے بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے. افغانستان سے ہم نے نکلنے میں جو ہے وہ ان کی مدد کی. امریکہ کا تو پاکستان جو طریقہ انصاف کی حکومت کا جو رول ہے اس کے لیے اپریسیشن ہے جو طالبان ٹیک اوور کے بعد افغانستان میں ہمارا رول تھا. تو فواد صاحب یہ کویسچن نہیں ان سے کیا گیا کہ آپ کی اتنا زبردست رول رہا اور اتنی سروسز رہیں اور پھر اس کے باوجود آپ کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی؟ بالکل، ہمارے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ تو بات چیت جو ہوتی رہتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جو بنیادی نقطہ ہے کہ ہم برابری کی بنیاد کے اوپر تعلقات چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں امریکہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں، جو عمران خان کی ڈاکٹرائن ہے وہ ایک آزادی کے اوپر مبنی ہے، برابری کے اوپر مبنی.